بسم الله الرحمن الرحيم وذلك لأنه قد علم به أي بوجه الحصر أن الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تحتاج إلى انضمام كلمة أخرى إليها والفعل كلمة تدل على معنى في نفسها لكنه مقترن بهذه الأزمنة الثلاثة والاسم كلمة تدل على معنى في نفسها غير مقترن بهذه الأزمنة الثلاثة فالكلمة مشتركة بين الأقسام الثلاثة والحرف ممتاز عن أخويه بعدم الاستقلال في الدلالة والفعل ممتاز عن الحرف ممتاز والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الاسم بالاقتران والاسم ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الفعل بعدم الاقتران فعلم لكل واحد منها معرف جامع لأفراده مانع عن دخول غيرها فيه وليس المراد بالحد ها هنا إلا المعرف الجامع المانع بسم الله الرحمن الرحيم وقد علم بذلك حد كل واحد منها اس وجہ اثر سے اسم فعل حرف میں سے ہر ایک کی حد معلوم پڑ گئی. یہ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کر دیا. تو شارح علیہ رحمہ اسی کی وضاحت کر رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی. شارح علیہ رحمہ کہتے ہیں بھئی آپ اس پہ غور کریں. وجہ اثر پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو کیا اندازہ ہو جائے گا؟ آپ کو یہ اندازہ ہوگا, توجہ رکھیں, لِأَنَّهَا إِمَّا أَن تَدُلَّ عَلَى مَانًا فِي نَفْسِهَا او لا کا مطلب کیا ہے؟ لا تدل علی معنی فی نفسها والحرف. ٹھیک ہے, توجہ ہے. پتہ کیا چلا؟ الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها. پتہ چل گیا نہیں چل گیا؟ الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها. یہ حرف کی تعریف پتہ چل گئی. ٹھیک ہے. اچھا, اسم اور فعل ہے کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها. لیکن کیا کہا تھا؟ اما ان یقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ او لا. او لا تو پتہ چلا کہ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ اسم. کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ فعل. جی حرف کیا ہے؟ کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها. اسم کیا ہے؟ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ. فعل کیا ہے؟ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ. یہ بات وجہ اثر سے معلوم پڑ رہی ہے نہیں پڑ رہی؟ توجہ ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی کہ یہ معلوم پڑ رہی ہے, اب آپ غور کریں, آپ کو دو چیزیں معلوم پڑ رہی ہیں. ایک تو مابین اشتراک معلوم پڑ رہا ہے اور دوسرا مابین امتیاز معلوم پڑ رہا ہے. کیونکہ جب کہ لِأَنَّهَا کیا ہا کا مرجع کلمہ, تو پتہ چلا کلمہ ان سب میں مشترک ہے. الحرف کلمۃ, الاسم کلمۃ, الفعل کلمۃ. یہ ہو گیا جنس, درجہ جنس میں آ گیا. سمجھ آئیے؟ یہ آ گیا درجہ جنس میں. اب کہا کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها, یہ حرف کے لیے فصل ہے. تدل علی معنی فی نفسها یہ اسم اور فعل کے لیے فصل ہے. سمجھ آئی بات؟ غیر مقترن بحد الازمنۃ الثلاثۃ یہ اسم کے لیے فصل ہے فعل سے, اور مقترن بحد الازمنۃ الثلاثۃ یہ فعل کے لیے فصل ہے اسم سے. وجہ ہے نہیں؟ تو ماں بہن اشتراک بھی پتہ چل گیا کلمۃ, ماں بہن امتیاز بھی پتہ چل گیا. وجہ ہے یعنی جنس بھی پتہ چل گئی, فصل بھی پتہ چل گئی. تو
تو حد یہی ہوتی ہے کچھ اور ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے. بات سمجھے؟ تو علامہ جامی علیہ الرحمہ نے وضاحت کر دی بھائی مصنف کا دعویٰ درست ہے. قد علم بذالک حد کل واحد منہا، حد معلوم پڑ گئی. بات آئی آپ کی ذہن میں نہیں؟ دوبارہ سمجھیں خلاصے گفتگو. ماتن نے کہا کہ وقد علم بذالک حد کل واحد منہا، یہ جو وجہ حسر ہے اس سے ہر ایک کی حد معلوم پڑ گئی ہے. علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بتا رہے کہ بے حد کیسی معلوم پڑ گئی. کہہ رہے ہیں کہ آپ غور کریں حرف کے بارے میں آپ کو کیا پتا چلا. جب آپ نے کہا نا لأنہا اما ان تدل علی معنی فی نفسها او لا کا مطلب ہے لا تدل علی معنی فی نفسها هو الحرف. حرف کے بارے میں کیا پتا چلا؟ کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها. پتا چلا نہیں چلا؟ ٹھیک ہے. پھر کہا والثانی والاول اما یقترن او لا. والاول کا مطلب کیا ہو گیا؟ کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها. کیا کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها. اول کا مطلب تو یہ ہے نا کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها. اس کی دو قسمیں مقترنین بعہد الازمنۃ الثلاثۃ، غیر مقترنین بعہد الازمنۃ الثلاثۃ. کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترنین بعہد الازمنۃ الثلاثۃ الاسم. کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها مقترنین بعہد الازمنۃ الثلاثۃ الفعل. وجہ ہے تو اسم فعل حرف ہر ایک کے بارے میں معلوم پڑ گیا. حرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها، اسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ. الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها مقترن بعہد الازمنۃ الثلاثۃ. سمجھے؟ تو آپ کو ایک تو پتہ چل گیا کہ کلمہ ان میں مشترک ہے. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ لأنہا، سارے ہا کے نیچے داخل ہے. ہا سب میں ہے. ہا کے کلمہ ہے. ٹھیک ہے. حرف کلمہ، اسم کلمہ، فعل کلمہ. یہ ہے جنس. یہ کیا ہے؟ جنس. اب لا تدلو اور تدلو یہ فصل اول، اس نے حرف کو جدا کر دیا. حرف کے لیے کیا ہے؟ کلمۃ جنس، لا تدلو فصل. اور کلمۃ جنس تدلو اسم اور فعل دونوں کے لیے فصل حرف سے جدا کر رہی ہے. پھر ان کو آپس میں جدا کیا کرے گا؟ مقترنین اور غیر مقترنین. سمجھے بات کو؟ اسم اور فعل کو ایک دوسرے سے جدائی کے لیے جو ہے وہ مقترنین اور غیر مقترنین کی محتاجی ہوئی. تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ بھئی حرف کی تعریف میں ایک جنس اور ایک فصل، اسم کی تعریف میں اور فعل کی تعریف میں ایک جنس اور دو فصل ہیں. بات سمجھے نہیں؟ تو جنس بھی پتہ چل گئی، اسم فعل حرف کی فصل بھی پتہ چل گئی. اسی کو تو حد کہا جاتا ہے. کوئی تیسری مخلوق کا نام تو ہے نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا. اور یہ اب انہوں نے بھی کہا تھا ذالک، قد علم بذالک، یہ بھی کہتے ہیں ذالک. یعنی یہ عظیم بات کون سی؟ بھائی وجہ حسر سے حد کا معلوم ہونا یہ بھی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے انہوں نے بھی ذالک کا استعمال کیا. سمجھے؟ اور یہ اس لیے کہ معلوم ہوا اس سے. اب دیکھیں نا علامہ جامی علیہ الرحمہ کو اسلوب گفتگو دیکھیں. قد علم بہ بے وجہ الحسر. ابن حاجب علیہ الرحمہ نے کہا قد علم بذالک، قد علم بذالک. علامہ جامی نے کہا قد علم بہ بے وجہ الحسر. توجہ ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو اس نے ذالک کہا، اس نے بہ کیوں کہا؟ اور پھر پہلے بہ کہہ کے پھر بعد میں اس کی مرجع جو بتایا بے وجہ الحسر، تو شروع میں کہہ دیتا قد علم بے وجہ الحسر. نہیں سمجھے؟ میرے پاس ایک لڑکا آیا یعنی قاسم، وہ پہلے لڑکا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی لڑکی ہونے میں کسی کو، اس کی لڑکی ہونے کا ہے کسی کو شبہ؟ جی خود چپ ہو گئے، پریشان ہو گئے، بھئی ایسے نہ ہو گئی. جی تو قد علم بہ پہلے کہہ کے بعد میں جو ضمیر کا مرجع بیان کرنا تھا تو پھر شروع میں ہی قد علم بے وجہ الحسر کہہ دیتے. بات سمجھے؟ یعنی دو سوال ہو گئے. ایک یہ کہ ابن حاجب علیہ الرحمہ نے کیا کیا؟ قد علم بذالک کہا، جامی علیہ الرحمہ نے کہا قد علم بہ. فرق کیوں لائے؟ دوسرا جب قد علم بہ کہہ کے بے وجہ الحسر کے ذریعے اس مرجع کی تفسیر کرنی تھی تو شروع میں کہہ دیتے قد علم بہ وجہ الحسر. توجہ ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ابن حاجب علیہ الرحمہ نے قد علم بذالک کہا
شارح علیہ رحمہ نے قد علم بھی کہا، اشارہ کر دیا کہ در حقیقت جو محل ہے وہ ضمیر ہی کا تھا. محل کس کا تھا؟ ضمیر کا تھا. ذالکا اگر لے کر آئے ہیں ضمیر کی جگہ، اس میں اشارہ کھڑا کیے ہے تو خاص نقطہ اور فائدہ کے لیے، ورنہ محل ضمیر کا تھا. اس لیے قد علم بھی کہا. توجہ ہے؟ آپ کہو گے کہ بھئی جب ضمیر کا مرجع بیان کرنا تھا تو شروع میں ہی بوجہ الاثر کہہ دیتے، بھی کیوں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اشارہ اس بات کی طرف تھا، کیا جو ابھی بتائی کہ بھئی اصل میں محل ضمیر کا ہے. شروع میں قد علم بوجہ الاثر کہہ دیتے تو اس کی طرف اشارہ ہوتا؟ نہیں ہوتا. اس لیے پہلے ضمیر لا کے پھر ضمیر کے مرجع کا اس کی نشاندہی کر. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. جواب یہ دیا کہ علامہ ابن حاجب علیہ رحمہ نے کیا کیا، قد علم بذالک کہا. علامہ جامی نے قد علم بھی کہا. قد علم بھی سے اشارہ کر دیا کہ اصل میں محل ضمیر کا ہے، جو اس میں اشارہ لایا گیا خاص نقطے کے لیے لایا گیا. تو ہم نے کہا کہ بھئی جب ضمیر کا مرجع بتانا تھا تو شروع میں یہ کہہ دیتے قد علم بوجہ الاثر. بھی کیوں کہا؟ بھی کہہ کے پھر وجہ الاثر. تو اس کا جواب ہے کہ اصل میں یہ جو نقطہ بھی تمہیں بتایا ہے نا، ضمیر لا کے اس کی طرف اشارہ کرنا تھا. اگر شروع میں کہہ دیتے قد علم بوجہ الاثر تو اشارہ نہ ہوتا. اس اشارہ کے لیے پہلے ضمیر لائے اور پھر مرجع بھی بتا دیا. وجہ ہے کیونکہ تحقیق معلوم ہوا اس سے یعنی وجہ اثر سے معلوم کیا ہوا یہ کہ حرف، دیکھو انہوں نے حرف کو پہلے لائے ہیں کیونکہ وجہ اثر میں ہے ہی حرف پہلے. لأنہا اما ان تدل میں شک میں اسم فعل پہلے ہے لیکن نشاندہی میں حرف پہلے ہے. وثانی الحرف کہ حرف وہ کلمہ ہے جو نہیں دلالت کرتا اوپر ایسے معنی کہ اس کی ذات میں ہوتا. تو لا تدل علی معنی فی نفسہا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معنی پر ہی دلالت نہیں کرتا. لا تدل علی معنی فی نفسہا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معنی پر ہی دلالت نہیں کرتا، مطلب معنی پر دلالت کرتا ہے از خود نہیں کرتا. معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن اس دلالت میں محتاج ہوتا ہے. سمجھے نہیں بات کو؟ یہ جو کہا نا بل تحتاج الی انضمام کلمۃ اخرى، یہ وام کا ازالہ ہے. پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، وام سمجھنے سے پہلے تمیز سمجھ لو. جب کلام کے اندر قید اور مقید پائے جائیں تو وہاں پر موجود جو نفی اور اثبات ہے، اکثر طور پر اس نفی اور اثبات کا مرجع جو وہ قید ہوتی ہے، مقید نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی مقید بھی ہو جاتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی لا تدل علی معنی فی نفسہا، نفی کا جو رجوع ہے وہ فی نفسہا کی جانب ہے، یعنی تدل علی معنی لیکن لا تدل علی معنی فی نفسہا. قاعدہ اکثریت کے حساب سے یہی ہے، لیکن ایک احتمال یہ بھی ہے کہ لا تدل علی معنی اصلا سرے سے دلالت ہی نہ ہو. سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ کبھی قید اور مقید دونوں پر بھی نفی داخل ہو جاتی ہے. لا تأکل الربا اضعافا مضاعفتا، بھائی دونوں دون سود نہ کھاؤ، اس کے مطلب تھوڑا بہت کھا لیا کرو، بے سرے سے ہی نہ کھاؤ نا. یہاں پر جو ہے لا تأکل الربا اضعافا مضاعفتا، یہاں پر جو مقید ہے اس کی بھی نفی ہے. بات ہے ہی ذہن میں. تو کبھی نفی جو ہے وہ مقید کی بھی ہو جاتی ہے. تو لا تدلو سرے سے دلالت کی بھی نفی ہو سکتی ہے. یہ وام تھا، اس وام کا ازالہ کرنے کے لیے علامہ جامی علیہ رحمہ نے یہ بل کے ساتھ اضراب کر چکا کہ بل تحتاج الی انضمام کلمۃ اخرى، دلالت ہے اس کے اندر لیکن کسی کے ساتھ مل کے کرے گا. مطلب ہے کہ فی نفسہا کی نفی ہے، لا تدلو کی نفی، تدلو کی نفی نہیں ہے. نہیں سمجھو؟ دوبارہ سمجھو توجہ سے. الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسہ بات ہو گئی ہے. یہ بل تحتاج الی انضمام کلمۃ اخرى، علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا اضافہ کیوں کیا، یہ بل کے ساتھ اضراب کیوں کیا؟ توجہ ہے؟ تو اس کا میں نے آپ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھئی یہ ایک وام کا ازالہ ہے. وام سمجھنے سے پہلے مختصر تمیز سمجھ لو. تمیز یہ کہ جب کلام کے اندر مقید اور قید پائے جائیں تو نفی اور اثبات کا جو مرجع ہے وہ اکثر طور پر وہ قید ہوتی ہے، مقید نہیں ہوتا. بات سمجھے؟ لیکن کبھی کبھار بطور قلت مقید بھی اس کا مرجع ہو سکتا ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب جب کہا نا لا تدل علی معنی فی نفسہا،
تو دلالت علی مانن یہ ہے مقید، فی نفس ہے قید، تو لا کے ذریعے فی نفسیہ کی نفی ہوگی، تدل علی مانن کی نفی نہیں ہوگی. سمجھے؟ لا کے ذریعے فی نفسیہ کی نفی ہوگی، تدل علی مانن کی نفی نہیں ہوگی، یعنی اکثر مواضع کے لحاظ سے. لیکن یہ احتمال ہے کہ سرے سے تدل علی مانن کی نفی ہو جائے. سمجھ رہے بات؟ تو بھائی حرف کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو سرے سے معنی پر دلالت نہ کرے. یہ احتمال ہے، یہ وہم ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات مقید اور قید دونوں کی نفی ہو جاتی ہے. اس وہم کا ازالہ کرنے کے لیے کہا کہ بل تحتاج الی انضمام کلمۃ اخرى. بھائی بات یہ کہ لا تدل علی معنی فی نفسیہ میں یہ لا جو ہے تدل علی معنی کی نفی نہیں کر رہا، فی نفسیہ کی دلالت کی نفی کر رہا ہے. تو فی نفسیہ کی نفی کا مطلب کیا ہے؟ فی نفسیہ کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ دلالت کرے گا لیکن دوسرے کلمے سے مل کے کرے گا، اکیلے نہیں کرے گا. تدل علی معنی ہے، فی نفسیہ نہیں. بات سمجھے نہیں؟ نہ دلالت کرے ایسے معنی کہ جو اس کی ذات میں ہو بلکہ محتاج ہو کسی اور کلمہ کے ملانے کی جانب. یہ بل تحتاج الی انضمام کلمۃ اخرى وہم کا ازالہ. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی فی نفسیہ کی وضاحت کر دی. فی نفسیہ کا مطلب کیا ہے؟ فی نفسیہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر دلالت علی معنی فی نفسیہ ہو تو اب اس پر دلالت کے لیے احتیاج الی انضمام کلمۃ اخرى نہیں ہوگی. تو لا تدل علی معنی فی نفسیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ تحتاج ہو الی انضمام کلمۃ اخرى. نہیں سمجھے؟ یعنی حاصل معنی بتا دیا. یہ جو کہا نا بل تحتاج الی انضمام کلمۃ اخرى، اس کا ایک فائدہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہے وہم کا ازالہ. کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ لا تدل علی معنی فی نفسیہ حاصل معنی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ حاصل معنی کیا ہے؟ تدل علی معنی فی نفسیہ ہوگا تو مطلب ہوگا لا تحتاج الی انضمام کلمۃ اخرى. لا تحتاج فی الدلالت علی معنی الی انضمام کلمۃ اخرى. اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی اور کلمہ کو محتاج نہیں ہوگا. توجہ ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا دلالت علی معنی فی نفسیہ. اور عدم دلالت علی معنی فی نفسیہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ تحتاج الی انضمام کلمۃ اخرى. حاصل معنی بتا دیں. سمجھ رہے بات کو؟ اب علامہ جامی لے کے آئے ہیں نا جملہ. اب ہم فری فنڈ میں تو نہیں کہیں گے نا بھائی ایسی لے کے آ گئے، بلا وجہ ہی لے کر آ گئے. یہ نہیں ہوتا. سمجھے؟ بلکہ محتاج کسی اور کلمہ کے ملانے کی جانب. بھائی ایک تو آپ کو حرف کے بارے میں یہ پتہ چل گیا، فعل کے بارے میں. اور فعل ہے وہ کلمہ ہے دلالت کرتا ہے اور ایسے معنی کے جو اب اس کی ذات میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب دلالت، لیکن وہ معنی کیا ہے؟ وہ غیر مقترن نہیں ہوتے، وہ مقترن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. اور اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے اوپر ایسے معنی کہ جو اس کی ذات میں ہے، نہیں جڑے ہوتے وہ معنی تین زبانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. وہ جو ہے کلمتن 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 تینوں میں آ گیا. آیا نہیں آیا؟ تو یہی جنس ہے، یہی مابل اشتراک ہے. توجہ ہے نہیں؟ یہی بات کہہ رہے ہیں علامہ جامی علیہ الرحمہ. تو الکلمۃ مشترک ہے تینوں قسموں کے بیچ. بھائی خالی مابل اشتراک سے تو حد نہیں بنتی نا. کہہ رہے ہیں ہم آپ کو فصلیں بھی بتاتے ہیں. اور حرف ممتاز ہے اخوین سے. اخوین پہ پہلے بھی میں نے گفتگو کی تھی. ٹھیک ہے؟ تو یہ باتیں ملحوظ رہنی چاہیے. اصل میں دین وہ جو متقدمین کا تھا، جو پرانوں کا تھا. ابھی تو فساد کا دور ہے نا جی. ابھی ہر ایک بندے کا ذاتی دین ہے. ٹھیک ہے جی؟ یہ ان کا الگ ہے جی، ان کا الگ ہے. اور پھر سوشل میڈیا نے کیا کر دیا؟ ہر ایک کو زبان دے دی ہے. بھائی جو کچھ بھی نہیں، جو بیچارہ جس کو گھر میں دوسری بار دال نہیں ملتی، واقعی بات ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جناب والا فیس بک پہ رائے دے رہا ہوتا ہے بھائی آپ جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو یوں کرنا چاہیے، آپ کو ایسا کرنا چاہیے. ابھی پچھلے دن کسی نے میں دیکھا، کل وہ کوئی کہہ رہا تھا دجالی فتنہ کو بڑھانے میں تمہارا کردار ہے. مجھے کہہ رہا ہے، میں نے پڑھا بھائی کیسے کردار ہے؟ کہا خالی لکھتے ہو بولتے کیوں نہیں. میں نے کہا پھر بھی لے دے کے قصور ہمارا ہی ہے. بھائی جو بالکل چپ بیٹھے ہیں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، جو پروموٹ کر رہے ہیں، جو ان کے ساتھ معاون کر رہے ہیں فتنہ دجالیہ کو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم خالی لکھتے کیوں ہیں. کہا بولو بھی. یہ نہ بولنے کی وجہ سے فتنہ بڑھ گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے لوگ بھی
جو ہے نا وہ موجود. اب سوشل میڈیا، اب آپ پوسٹ کو پبلک کریں، آپ کو فیس بک یہ تو نہیں کہے گا نہیں آپ کی پوسٹ جو ہے وہ اس کی ویلیو اتنی نہیں ہے کہ پبلک ہو. یہ تو فرینڈز کو بھی نہیں جانی چاہیے. سیٹنگ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو اس نے کیا کیا، اس نے ہر ایرے گہرے نتھو خیرے کو زبان دے دی. پہلے آپ کے گھر میں کوئی نہیں، اچھا گھر میں تو اب بھی کوئی نہیں سنتا گھر میں اب بھی کوئی نہیں سنتا، گھر والے فرینڈز میں بھی نہیں ہوتے، ہم نے بلاک کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسے مثلا جیلانی. تو مقصد کیا کہنے کا کہ یہ اس سے عدم اہلیت زیادہ ہو گئی ہے. گوگل ہے، گوگل پہ آپ مسئلہ ڈالو گے نا تو وہ خود سے جناب والا کو 20 رزلٹ آپ اس میں سے چوائس کریں. آپ کہتے ہیں یہ مسئلے کا جواب یہ ٹھیک ہے گوگل مفتی، ٹھیک ہے جی. اب جناب والا آپ نے خود کر دی، جواب دے دیا. اچھا یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے بعد کیا ہے، ماں بات کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ تفصیل ہو جائے گی. میں تفصیل میں اس کا جو ہم نام آیا تھا ہمارے پاس، اس نے کتاب کا حوالہ دیا. میں نے کہا کس کی ہے؟ پریشان ہو گئے کس کی ہے کتاب. کتاب مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا اور میں نے کہا یہ کتاب کس کی ہے جس کو تو حوالہ دے رہے. تو وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کس کی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو حالت ہے. تو اس لیے آپ متقدمین اکابر جو گزر گئے ہیں ان کی باتوں کو سامنے رکھیں. ٹھیک ہے نا. اس وقت بڑا فتنوں کا دور ہے، بڑا فساد ہے. اللہ ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے ایمان سلامت رکھے. حرف ممتاز ہے اخوین سے دلالت میں عدم استقلال کی وجہ سے. آپ دیکھیں نا یہ اسی کے دوسرے معنی. لا تدل علی معنی فی نفسہا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دلالت ہی نہیں کرے گا، بل تحتاج الی انضمام کلمۃ اخری. مطلب کیا کہ وہ مستقل نہیں ہے. یہ وہی بات ہے اور انداز میں بیان کر رہے ہیں. حاصل معنی بتا رہے ہیں. پر مطلب کیا ہے کہ وہ دلالت علی معنی میں مستقل نہیں ہوتا. دلالت کرتا ہے مستقل نہیں ہوتا. مستقل نہیں ہوتا اس لیے دوسرے کلمہ کا محتاج ہوتا ہے. جو مستقل ہو وہ اکیلے بات کر لیتا ہے. جو مستقل ہو، جس کو لینگویج نہ آتی ہو، زبان نہ آتی ہو، اس نے ساتھ ترجمان بٹھایا ہوتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اور حرف ممتاز ہے غین سے دلالت میں عدم استقلال کے ذریعے، اور فعل ممتاز ہے حرف سے استقلال کے ذریعے اور اسم سے اقتران کے ذریعے. یہ وہ بات ہے جو میں نے کہا 2 فصلیں، فعل کی تعریف میں 2 فصلیں. اور اسم ممتاز ہے حرف سے استقلال کے باعث اور فعل سے عدم اقتران کے باعث. توجہ ہے نہیں؟ بات سمجھے؟ ایک سوال ہے. سوال یہ کہ یہاں تک کیا معلوم پڑا؟ ما بہل اشتراک اور ما بہل امتیاز. کیا معلوم پڑا؟ تو ما بہل اشتراک ذہن میں رکھیں، یہ جامعیت کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ ما بہل امتیاز مانعیت کے لیے ہوتا ہے. تو تمہاری تقریر نے کیا کہا؟ تمہاری تقریر نے کہا بھئی یہاں پر اس کا معرف جامع معنی حاصل ہو گئے. یہ تمہاری تقریر کا مطلب صرف اتنا ہے، معرف جامع معنی حاصل ہو گئے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ تھوڑا ہی. مصنف کا دعویٰ ہے قد علم بذالک حد کل واحد منها، حد کل واحد منها. المعرف الجامع المانع نہیں، حد کل واحد منها. توجہ ہے؟ معرف کبھی ذاتیات پر مشتمل ہوتا ہے اور کبھی ارضیات پر مشتمل ہوتا ہے. ذاتیات پر مشتمل ہو تو وہ حد ہے، ارضیات پر مشتمل ہو تو وہ رسم ہے. پھر آگے حد تام اور حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص، وہ تقسیم تو بات کی ہے نا. تو حد وہ معرف ہے جو مشتمل پر ذاتیات معرف ہو. تمہاری تقریر میں تو اس کی یہ بات آئی نہیں، اعتراض بنا نہیں. توجہ ہے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. اعتراض یہ ہے کہ آپ کی تقریر سے پتہ چلا کہ آپ نے کہا کلمہ مشترک ہے، یہ مابین اشتراک ہو گیا. اور اقتران عدم اقتران، استقلال عدم استقلال، یہ مابین امتیاز ہوئی.
ماں بہل اشتراک بھی آ گیا، ذہن میں رکھیں، ماں بہل اشتراک ہوتا ہے جامعیت کے لیے، ماں بہل اشتراک کس کے لیے ہوتا ہے؟ ماں بہل امتیاز ہوتا ہے مانعیت کے لیے، ماں بہل امتیاز کس کے لیے ہوتا ہے؟ مانعیت کے لیے۔ تو آپ نے کہا ماں بہل اشتراک بھی آ گیا، ماں بہل امتیاز بھی آ گیا، ٹھیک ہے، مطلب جامعیت بھی حاصل ہوگی، مانعیت بھی حاصل ہوگی۔ آپ کی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اسم فعل حرف کا معرف جامع معنی آ گیا، لیکن مصنف کا دعویٰ یہ تھوڑی ہے، مصنف نے کہا حد کل واحد منہا، کیا حد کل واحد منہا، اور حد ہر معرف جامع معنی کو نہیں کہتے، حد اس معرف کو کہتے ہیں کہ جو مشتمل بر ذاتیات معرف ہو، اور جو چیزیں تم نے ذکر کی ہیں یہ جامعیت اور معنیت کی حفاظت کر رہی ہیں، لیکن یہ معرف کی ذاتیات بھی ہیں، اس میں کیا دلیل ہے؟ یہ تو تم نے بیان ہی نہیں کی، نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، اعتراض سمجھے نہیں؟ اس کا علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، فعلم لكل واحد منها معرف جامع لافراده مانع عن دخول غیرها فيه، تم جو کہہ رہے ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، وليس المراد بالحد هنا الا المعرف الجامع المانع، مصنف رحمۃ اللہ تعالی نے جو حد کہا نا اس سے مراد معرف جامع معنی ہی ہے، وہ نہیں ہے جو مشتمل بر ذاتیات، وہ مراد ہی نہیں، مراد یہی تھا جو معلوم ہوا، جو آپ سمجھے نہیں سمجھے تو معلوم ہو گیا ان میں سے کے لیے معرف جامع جس کے افراد کا معنی غیر افراد کے اس میں داخلے سے، اور نہیں مراد حد سے یہاں پر مگر معرف جامع معنی، توجہ ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے حد بول کر معرف جامع معنی مراد لیا، حالانکہ حد کیا ہے؟ حد ہے جو معرف مشتمل بر ذاتیات معرف، حد ہے معرف مشتمل بر ذاتیات معرف، آپ نے حد بول کر مجازی معنی مراد لی، معرف جامع معنی، مجازی معنی کے لیے کرینہ کی حاجت، سوال سمجھے نہیں؟ تو اس کا جواب ہا ہونا سے حاصل ہو رہا ہے، اس کا جواب ہا ہونا سے حاصل ہو رہا ہے۔ بھائی دیکھو ہم بات ادھر کر رہے ہیں جس میں علوم ادبیہ میں، علوم لغویہ میں، نحو میں، وہ جو تم اس طرح لے کر آئے ہو وہ مناطقہ کی ہے، وہ آپ ہمارے اوپر مسلط نہیں کر سکتے، سمجھے بات کو؟ یہ ذاتیات ارضیات سے بات ہی نہیں کرتے، انہیں کیا لینا دینا ذاتیات ارضیات سے، سمجھے بات کو؟ وہ بات مناطقہ کی ہے، جیسے وہ اعراب سے بات نہیں کرتے، جی اشتقاق سے بات نہیں کرتے، بے شمار بحث ہے جو جن سے مناطقہ کا تعلق ہی نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ بھائی ناو کے لحاظ سے ہم سے ہماری اصطلاح کے لحاظ سے گفتگو کرو، تم جو مجاز کہہ رہے ہو نا یہ مجاز ان کی اصطلاح کے مطابق ہے، ہم منطق میں گفتگو نہیں کر رہے، ہم ناو میں گفتگو کر رہے ہیں، ناو کے اندر یہ حقیقت اصطلاحیہ ہے، حد کے معنی کہ معرف جامع معنی، حد کے معنی کہ معرف جامع معنی، بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے، اعتراض یہ کہ بھئی اس کا مطلب یہ آپ نے حد بول کر معرف جامع معنی مراد لیا، مجازی معنی کے لیے کرینہ چاہیے، کرینہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہا ہونا سے حاصل ہو رہا ہے، ہا ہونا سے یہ یعنی فی العلوم الادبیہ ہے، فی النحو، فی علم النحو، سمجھ رہے بات کو؟ کہ بھئی لیس المراد بالحد ہا ہونا اے فی علم النحو الا المعرف الجامع المانع، بھائی بات یہ ہے جو تم حد کے معنی کر رہے ہو نا کہ معرف مشتمل بر ذاتیات معرف، یہ اصطلاح ہے منطقیوں کی، ٹھیک ہے؟ ہم گفتگو کر رہے ہیں ادھر علم نحو میں، تو نحویوں کی اصطلاح کے حد کے معنی معرف جامع معنی، حد کے معنی کیا ہے؟ معرف جامع معنی۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اصطلاح کے مطابق گفتگو کی ہے، جس فن میں گفتگو کر رہے ہیں اس فن کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ اب یہاں پر ایک کلمہ بولیں گے تو ان کو کرینہ قائم کرنا چاہیے، بھائی اس کلمہ سے جو ہے نا وہ مقسم مراد ہے، وہ کلمہ مراد نہیں جو مناطقہ مراد رہتے، بھائی یہ کرینہ کیا قائم کرنا چاہیے؟ ہمارے نزدیک کلمہ کے معنی اور ہے، مناطقہ کیا کلمہ کے معنی اور ہے، جب دونوں کی اصطلاحیں الگ ہیں
جب منطق میں گفتگو کریں گے تو پھر آپ سوال کر سکتے ہیں جی بھئی آپ ناوی والے معنی کیوں کیے. جی ناو میں گفتگو کریں, ناوی معنی مراد لیں, ناوی اصطلاح مراد لیں تو مراد ہی یہی لینی چاہیے. جی اس پر کرینہ کی کیا عادت ہے؟ یہ ہاؤنا سے جواب حاصل ہوا. جی سمجھو نہیں معنی کریں اور نہیں مراد حد سے یہاں پر مگر مورف جامع معنی. یہ بھی جواب دیا گیا ہے, یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ ایک ہے ماہیت حقیقیہ, ایک ہے ماہیت اعتباریہ. ماہیات اعتباریہ کی حقیقت وہی ہوتی ہے جو معتبر اور فارض نے فرض کر لی ہوتی ہے. لہٰذا یہ حقائق اصطلاحیہ ہیں. جب یہ حقائق اصطلاحیہ ہیں, جو اصطلاح بنا لی اور جس کو حقیقت فرض کر لی ہے وہ حقیقت ہے, جس کو جنس مان لیا وہ جنس ہے, جس کو فصل مان لیا وہ فصل ہے. یہ جواب دیا جا سکتا تھا اور یہ جواب دیا بھی گیا ہے, لیکن اس جواب کی حاجت نہیں. بھائی ہم نے اپنی اصطلاح کے مطابق گفتگو کی ہے, اپنا ہماری اصطلاح کے مطابق حد کے معنی وہ ہے ہی نہیں جو تم ہم پر اعتراض کر رہے ہو. نہیں سمجھے, دوبارہ سمجھے. یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے اور دیا گیا ہے کہ بھئی حقیقت کی دو قسمیں, ماہیت کی دو قسمیں, ماہیت حقیقی ہے, ماہیت اعتباریہ. ماہیت حقیقی وہ ماہیت ہے جو اعتبار معتبر اور فرض فارض پر موقوف نہ ہو. ماہیت اعتباریہ وہ ماہیت ہے جو اعتبار معتبر اور فرض فارض پر موقوف ہو. تو جو ماہیات اصطلاحی ہیں یہ ماہیات اعتباریہ ہوتی ہے. ماہیات اعتباریہ کی ماہیت وہی ہوتی ہے جو معتبر نے اور فارض نے فرض کر لی ہوتی ہے. سمجھے, جسے جنس مان لیا وہ جنس ہے, جسے فصل مان لیا وہ فصل ہے. سمجھے, یہ جو مفاہیم مذکورہ ہے یہاں پر وہ جنس فصل یہ نہیں ہے بھئی جو ماہیات حقیقی ہے, بھئی انسان کی ماہیت کیا اور فرض کی ہے, وہ ماہیات حقیقی ہے, ان کا مسئلہ الگ ہے. تو یہاں جو جس کو جنس کر کے بیان کیا وہ جنس ہی ہے, جس کو فصل کر کے بیان کیا وہ فصل ہی ہے. سمجھے, تو لہٰذا یہ حد مشتمل بر ذاتیات معرف ہے. بعض نے یہ جواب دیا, یعنی یہ حقیقی طور پہ حد ہے, جو مناطقہ کی اصطلاح ہے اس لحاظ سے بھی حد ہے. یہ جواب بھی دیا جا سکتا ہے اور دیا گیا ہے, لیکن علامہ جامی علیہ رحمہ اس کی طرف نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ بھئی ہم ادھر کیوں جائیں, ہماری اصطلاح پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, ہماری اصطلاح پر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. آپ دوسری اصطلاحات لے کر وہ جناب والا دوسری اصطلاح میں تو یہ وہ دوسری میں ہے تو آپ ان کے پاس جائیں. ہماری اصطلاح اور ہے, ہم اپنی اصطلاح کے مطابق گفتگو کریں گے. بات سمجھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ در المصنف. رہنے دے آگے, اب الٹا سیدھا کام کر. جی توجہ رکھیں, اعتراض کل بھی جو ہے وہ یہ بیان کیا تھا. اعتراض یہ ہے کہ بھئی اس انداز میں آپ اعتراض کی تقریر کریں بھئی گزشتہ کلام سے اس فعل حرف کی تعریف معلوم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اگر آپ نہیں کہیں نہیں ہو رہی تو قد علم بذالک کا غلط ہے, کذب ہے. اور اگر کہیں معلوم ہو رہی ہے تو پھر بولنے کی حاجت نہیں تھی. سمجھ رہے بات؟ اور اعتراض کی تقریر آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی جب تعریف معلوم ہو گئی اول تو قد علم کہنے کی ضرورت نہیں تھی. ثانیاً آگے الاسم ما دل علی معنی, الفعل ما دل علی حرف ما, مطلب یہ کہ نئے الگ الگ تعریفیں کرنے کی کیا حاجت تھی؟ جب تعریف معلوم ہوگی تو بعد میں تعریفیں کیوں کی؟ سمجھے بات کو؟ تو یوں بھی اعتراض کی تقریر کی جا سکتی ہے. علامہ جامی علیہ رحمہ نے اس کا جواب دیا. اصل جواب یہ کہ اصل میں جو طلباء ہیں, جو مستفیدین ہیں, ان کے کئی درجات ہیں. ایک درجہ ہے اذکیاء کا, وہ محض اشارات سمجھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا درجہ ہے متوسطین کا, وہ اشارہ نہیں سمجھ پاتے لیکن اشارہ کے بعد تنبیہ کر دی جائے نا بھئی یہ دیکھو بات ہو گئی ہے, وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہو گئی ہے, ان کی توجہ ادھر جو ہے نا وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے. سمجھے بات کو؟ اتصال ہو جاتا ہے ان کے ذہن کا. اور تیسرا درجہ ہے اغبیاء کا, ان کو وضاحت کے ساتھ نہ سمجھایا جائے, انہیں وضاحت انہیں سمجھاتی نہیں. سمجھ رہے بات کو؟ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اپنی کتاب میں سارے مستفیدین اور سارے طالبین ان کا لحاظ کیا. سب سے پہلے تو گفتگو کی ہے سب سے اوپر کے درجہ کے لحاظ سے, اس کے اذکیاء کے لحاظ سے. وہ سمجھ گئے تھے. متوسطین ابھی بیٹھے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے وجہ اثر آ گئی ہے, ابھی آگے چلیں گے تو شاید تعریف آئے. انہوں نے کہا وقد علم بذالک, تعریف اس میں ہے. اب ان کی توجہ کی, ان کا تعریف تو ہے, یہ متوسطین سمجھ گئے. اب جو تھے
اغبیا وہ پریشان تھے، یار تعریف کیسے سمجھیں، یہ تو وجہ اثر ہے، تو ان کو بتانے کے لیے الاسم ماد اللہ علامان الاخری وہ بیان کر دیجیے، بات سمجھے؟ تو علامہ جامی نے کیا کہا، وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُصَنِّفِ، مصنف کی جو خیر ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی رب نے یہ خیر مصنف کو عطا کی ہے، یہ بندے کے ذاتی کسب کا اس میں دخل نہیں ہے، یہ رب کی عطا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، یہ رب کا چناؤ ہے کہ رب نے کیا کی ہے، ان کو یہ اتنی عظمت سے نوازا ہے کہ انہوں نے سب کا لحاظ کیا ہے، ورنہ کتاب لکھی آپ نے ایک درجہ کے لوگوں کے لیے، باقی سمجھے نہ سمجھے ہماری ان سے بات ہی نہیں ہے، انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں، بات سمجھے؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے مصنف کی خیر، در کے اصل معنی ہے دودھ کے، ٹھیک ہے، خیر میں مستعمل ہے، للہ خیر المصنف، للہ در المصنف، یہ بولا وہاں جاتا ہے جہاں پر جو ہے وہ کسی کی انتہائی عظمت اور انتہائی بڑائی بیان کرنا مقصود ہے، سمجھے بات کو؟ گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے بھئی یہ بندوں کے بس کی بات نہیں، یہ رب کی عطا ہے، اس لیے للہ کہہ دیا جائے، اس کے مقابل کہا جاتا ہے لا در درہ، سمجھے بات کو؟ بھئی وہ اس کی خیر لا کثر خیرہ، سمجھے بات کو؟ تو مدح کے لیے آتا ہے للہ در فلان، ضم کے لیے آتا ہے لا در درہ، سمجھے؟ لا کثر خیرہ، بات ہے ذہن میں؟ تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے انہوں نے مدح کے لیے استعمال کے للہ در المصنف، بات ہے ذہن میں؟ یہ بھی کہا گیا لام تعجب کے لیے، بھئی تعجبوا من در امرأۃ، اس عورت کے دودھ پہ ہے حیرانگی تمہیں ہونی چاہیے، حیرت ہو بھئی جس دودھ نے مصنف جیسا عالم اور مصنف جیسا کامل فی العلم اس کی تربیت کی ہے، یہ بھی مطلب لام برائے تعجب بھی ایک رائے بیان کی گئی، بات ہے ذہن میں؟ اور اللہ ہی کے لیے ہے مصنف کی خیر ہے، کیونکہ اشارہ کیا ان کی تعریفوں کی جانب، دلیل حسر کے ضمن میں یہ درجہ ہو گیا کس کا، وہ اذکیاء کا، پھر تنبیہ کی اس پر اپنے قول وقت علم بذالک کے ساتھ، پھر تصریح کی ان تعریفوں کی بعد میں، تو بھئی ایسا کیوں کیا؟ کہا بنا علی تفاوت مراتب الطبائع، طبیعتوں کے مراتب میں جو ہے نا وہ تفاوت ہوتا ہے، اس کا لحاظ انہوں نے کہا سب کو کچھ نہ کچھ مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو بعض محشرین نے لکھا بھئی ایک اور درجہ بھی ہوتا ہے، وہ درجہ ہوتا ہے اغویاء کا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سرات بھی ہو جائے تو نہیں سمجھتے، سرات بھی ہو جائے تو وہ پھر بھی نہیں سمجھتے، جب وہ پھر بھی نہیں سمجھتے ان کو کیا سمجھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔